ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک کوا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کوے کی بیوی بہت مغرور تھی اور جنگل میں کسی بھی پرندے کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ ہیلو بہنا، ارے یہ کتنی مغرور ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ کوے کے بچے ہمیشہ دوسرے پرندوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، لیکن ان کی ماں کبھی بھی ان کو کسی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بچوں، واپس آ جاؤ، میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے۔ دوسری طرف اس کا پتی کوا بہت ہی رحم دل تھا اور جنگل میں سبھی پرندے اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ سبھی پرندوں سے گپ شپ لگاتا اور کبھی بھی غرور نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کوے کے بچے دوسرے پرندوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب ان کی ماں نے انہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو وہ غصے ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کہا، بچوں، میں نے کتنی بار روکا ہے، یہ ہماری برابری کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مت کھیلا کرو، واپس آ جاؤ۔ یہ کوے کی بیوی اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلنے دیتی؟ کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ایک دن کوے کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تو اچانک جھاڑیوں سے ایک سانپ نکل آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سانپ کوے کے بچے کو کاٹ لیتا، ایک عقاب آیا اور سانپ کو مار دیتا ہے۔ چلو بچوں، یہاں سے چلتے ہیں۔ کوے کی بیوی نے یہ ٹھیک نہیں کیا، جب کبھی اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ ایک دن کوے کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ جھیل کے کنارے سیر کرنے گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنی ماں کو سوتا دیکھ کر اس کے بچے کھیلنے نکل گئے۔ جب ان کی ماں سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ کیا؟ میرے بچے کہاں چلے گئے؟ اس نے اپنے بچوں کو ادھر ادھر ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ اس وقت کوا بھی جنگل میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ کوا بھی جنگل میں نہیں ہے۔ اب میں اپنے بچوں کو کہاں ڈھونڈوں اور کیسے ڈھونڈوں؟ شام ہونے والی تھی۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چڑیا کے پاس پہنچی اور پوچھا، ارے چڑیا، کیا تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ چڑیا کو یقین نہیں ہوتا کہ کوے کی بیوی ان سے بات کر رہی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کے بچوں کو نہیں دیکھا۔ چڑیا کا جواب سن کر وہ اور اداس ہو جاتی ہے۔ اسے آگے طوطا دکھائی دیتا ہے۔ وہ طوطے کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، طوطے بھائی، کیا میرے بچے تمہارے پاس کھیلنے آئے تھے؟ نہیں، وہ میرے پاس کیسے آئیں گے؟ انہیں مجھ جیسوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا تھا نا۔ طوطے کی بات سن کر اسے خود پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہے۔ اسے آگے کبوتر اور الو ملتے ہیں۔ کوے کی بیوی کی کبوتر کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ بات اس کے بچوں کی تھی۔ وہ کبوتر سے کہتی ہے، ارے کبوتر بھائی، کیا تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے تمہارے بچوں کو کہیں نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا بھی ہوتا تو میں نہیں بتاتا، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ملنے سے منع کیا تھا کہ میں ایک پاگل اور نیچ کبوتر ہوں۔ اسے کبوتر کا جواب سن کر بہت برا لگتا ہے۔ پھر وہ الو سے پوچھتی ہے، الو بھائی، کیا تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟
نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا تم میرے بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ نہیں، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بیکار الو ہوں۔ آپ کے بچوں کو تو مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اتنا شور سن کر وہاں کچھ اور پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ کیا آپ میرے بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ سارے پرندے کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ رونے لگتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی مغرور اور گھمنڈی ہے، اور وہ پرندوں سے کہتی ہے ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دوست کا ہونا کتنا ضروری ہے، اب کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ کوے کی بیوی کو روتا دیکھ کر سبھی پرندوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب مرغا اس سے کہتا ہے پریشان مت ہو، ہم آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ ہم تمہیں یہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ تمہارے برے سلوک سے ہمیں کتنا دکھ ہوا ہے۔ میں سمجھ چکی ہوں کاف بھیا، مجھے معاف کر دو۔ چلو سب مل کر بچوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد طوطے کو بچے مل جاتے ہیں۔ ان کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور وہ سبھی پرندوں کا دل سے شکر ادا کرتی ہے۔ اس دن کے بعد وہ کبھی غرور نہیں کرتی۔